السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ان کا یہ رویہ محض اس وجہ سے ہے کہ دینداری کی بات رسمیں پوری کرنے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بڑی چیزیں سمجھتے ہیں، بڑا نیک سمجھ رہے ہیں یہ، یعنی پیچھے سے ہم اس کو جوڑتے ہیں۔ بریکٹ کلوز۔ ترجمے پہ آئیے۔ تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر غور کرو اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بریکٹ اس کا صلہ تمہیں لازماً ملے گا، بریکٹ کلوز، اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، پا ہی نہیں سکتے۔ لن تنالوا البر، بر، البر، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یاد ہے؟ اس بر کے لفظ میں بہت وسعت ہے۔ سب سے بڑھ کر تو یہ وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ پھر اس میں ایفائے عہد، عہد کو پورا کرنا۔ پھر اس میں بندوں کے، اللہ کے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یعنی بر میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ وفاداری ٹاپ پہ، وفاداری کی وجہ سے عہد پورے کرنا، وفاداری کی وجہ سے اللہ اور بندوں کے حقوق کی، فرائض کی ادائیگی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں یہ آیت کی معنی، بنی اسرائیل ایفائے عہد اور ادائے حقوق کے معاملے میں بالکل صفر تھے، کسی چیز کا خیال نہیں تھے کرتے وہ، لیکن محض چند رسوم کی ظاہری پیروی کر کے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی وفاداری میں جو مقام اور مرتبہ ان کا ہے وہ نہ کسی کا ہے نہ ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ چند ریچولز ادا کر کے، ظاہری نمائشی نیکیاں کر کے وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت بزرگ، بہت برتر، اللہ کے بہت مقرب بندوں میں سمجھتے تھے اور اس کا خوب ڈنڈورا پیٹتے تھے۔ اس غلط فہمی پہ وہ خود حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء کرام کو گواہ ٹھہراتے تھے، کہتے تھے وہ ہمارے گواہ ہیں، ہم بہت نیک لوگ ہیں، نیک انبیاء کرام کی، اعلیٰ انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ اپنے جیسا کسی کو مانتے ہی نہیں، برداشت ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے یہاں ان کے اس غلط خیال کو توڑا، اللہ نے ان کی کنفیوژن، ان کی غلط فہمی دور کی۔ کنفیوژن تو نہیں ہے، غلط فہمی جو ان کو ہوگی تھی وہ دور کی۔ اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر کہ اللہ کی وفاداری صرف چند رسمیں ادا کر دینے سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے قربانی کرنا ہوگی۔ جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا یہ دعویٰ بالکل بے دلیل ہے، دلیل ہی نہیں ہے اس کی کوئی۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بر کو پا ہی نہیں سکتے، تم وفادار کہلوا ہی نہیں سکتے، تم اپنے عہد پورے کر ہی نہیں سکتے، تم حقوق کی ادائیگی، اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹیز پوری کر ہی نہیں سکتے
جب تک کہ اللہ کی راہ میں تم ایک اور قدم نہ اٹھاؤ، ایک اور کام نہ کر لو. اور وہ کام کیا ہے؟ تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اپنی موسٹ فیورٹ چیزیں اللہ کی راہ میں دو. جب وہ تم دو گے تو پھر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں ہم جا رہے ہیں اس راستے پر جو وفاداریوں کا راستہ ہے، اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے جا رہے ہیں. پھر فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، یعنی جو تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے. تو جو جاننے والا ہے تو یاد رکھو کہ تمہارا کوئی پیسہ، تمہارا کوئی عمل رائے گاہ جانے والا نہیں ہے. تم ایک لگاؤ گے تو وہ 10 دے گا. ایک لگاؤ گے جتنے اخلاص سے، جتنی محبت سے، جتنی قربانی سے، وہ اس کے بدلے 70 دے گا، وہ اس کے بدلے 700 دے گا، وہ اس کے بدلے بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے. اللہ کا فضل کتنا ہے جس کا تم حساب نہیں کر سکتے. آپ پیچھے پڑھ کر آئے انفاق کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں سورہ البقرہ میں، یاد ہے نا آپ کو؟ بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں. اللہ کی راہ میں دو، دن میں بھی دو، رات کو بھی دو، چھپا کر بھی دو، دکھا کر بھی دو، اللہ کی خاطر دو. پھر یہ بھی بتایا پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے کہ ایسا نہ دو کہ جو تمہیں خود پسند نہیں ہے، وہی چیزیں مت نکالتے ہو، اچھی چیزیں دینے کی بھی عادت ڈالو. اب یہاں اعلیٰ ترین مقام نیکی کا، سمجھے کہ پہاڑ کی چوٹی ہے، اللہ نے کہا وہاں تم جا ہی نہیں سکتے، وہ تم حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم کیا نہ کرو گے، وہ چیز خرچ نہ کرو گے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. ایک حدیث کا مفہوم بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہ بات. تو دوسروں کو دینے دلانے کے لیے اب آپ بتائیں ہمارے پیمانے کیا ہوتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں ہم دوسروں کو؟ جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں، آلتو فالتو چیزیں، اور جو تھرڈ کلاس گھٹیا قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں ہم. اور گفٹس کے نام پہ تو عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ مذاق ہی ہو رہا ہوتا ہے. جو بڑا پرانا گھر میں گھسا پٹا چیز ہے چلو جی اٹھا کے دے دو، وہ ٹھیک ہے نا، دینا ہی ہے نا، ایک گنتی پوری کرنی ہے. اور اگر کچھ پیسے کا لین دین بھی کرنا ہے تو صرف اس وجہ سے کرنا ہے کہ اس نے مجھے دیا تھا لہٰذا میں اس کو دے رہی ہوں واپس، اس نے مجھے 1000 دیا تھا میں اب اس کو 1200 واپس کر رہی ہوں، یا آج میں ان کو 1000 دے رہی ہوں تو کل جب میری باری آئے گی تو یہ مجھے یقیناً 1200 1500 واپس کرے گی اس کے بدلے، تو واپس آ جائے گا ہمارے. حالانکہ اس طرح سے گفٹ کا لین دین، اس طرح سے کسی کو تھرڈ کلاس چیز دینا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں اسٹور میں آپ کے فالتو کپڑے پڑے ہیں، فالتو چیزیں پڑی ہیں، جوتے پڑے ہیں، سویٹر پڑے ہیں، 5 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، آؤٹ آف فیشن ہو گئے، آپ استعمال نہیں کر رہے، اب وہ بڑے 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 بالکل خراب کنڈم ہو، آپ اٹھا کر اس کو باہر ڈسٹ بن میں پھینکیں نہیں. اگر وہ کسی کے اول تو نکالیں جلدی جلدی، اتنی لمبی رکھنے کی ضرورت کیا چیز ہے. اور پھر یہ کہ چلے کسی کے کام آ سکتی ہیں اگر وہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے کپڑے ہیں کہ اب آپ کے ماشاءاللہ کافی تیزی سے کپڑے بھی بن رہے ہیں، جوتے بھی آ رہے ہیں، سویٹر بھی آ رہے ہیں، گھر کے بیڈ شیٹس بھی آ رہی ہیں، کرٹن بھی آ رہے ہیں، سب چیزیں بن رہی ہیں تیزی سے. تو چیزیں جو بچ رہی ہیں، سیکنڈ ہینڈ ہو رہی ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ وہ کسی کے کام آئیں تو ضرور دیں. انہیں پھینکے نہیں اٹھا کے، لیکن صرف ان کو ہی دیتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے تو بڑا خرچ کر لیا، بڑا انفاق کر لیا، یہ غلط رویہ. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں نکالو اور اچھی چیزیں دو. جیسے میں نے آپ کو وہاں بتایا نا
کہ لوگ جب مسجد نبی میں کیا کرتے تھے، بہت ہی گھسی پٹی خراب خراب کھجوریں وہ کوشے لا کے وہ رکھ دیتے تھے. تو اس کے اوپر بھی یہ آیت اس طرح کی آیات کہ بھی کس طرح کی چیزیں تم اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو. پھر تمہیں اس چیز کی حیا نہیں آتی کہ کوئی ہمیں آ کر دے تو ہم تو کبھی بھی نہ لیں، ہم تو کبھی بھی نہ کھائیں، ہم تو کبھی بھی نہ پہنیں، ہم وہ چیزیں دوسروں کو دے رہے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ دوسروں کو دینے کے لیے دل بڑا ہے. کتنا بڑا؟ اپنی موسٹ فیوریٹ چیز. دیکھیں موسٹ فیوریٹ چیز ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. کسی کے لیے آپ بتائیں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں موسٹ فیوریٹ چیزیں؟ کسی کے لیے کوئی جویلری ہو سکتی ہے، کسی کے لیے کراکری ہو سکتی ہے، کسی کے لیے بیڈ شیٹس ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے اپنے سویٹر، کوئی بیگس وغیرہ ہو سکتے ہیں، کپڑے ہو سکتے ہیں بالکل، اور اس کے علاوہ گھر کے استعمال کی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. یعنی آپ کی زندگی میں جو جو اچھی چیزیں ہیں نا، ہفتے میں ایک دفعہ، ایک دن میں ایک دفعہ، 15 دن میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ اللہ کی خاطر اس چیز کو نکالیں. یہ میری سب سے بہترین چیزیں ہیں. میں کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی اپنی چیزوں کو. عموماً جو رویہ ہوتا ہے نا، کوئی دیکھے بھی نہ بھی میری چیزوں کی طرف. لیکن اللہ یہاں کیا چاہتے ہیں کہ وہ جو بیسٹ چیز ہے نا، تمہارا دل اس بیسٹ میں نہ پھنسا رہے. اس بیسٹ میں پھنسنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حاوی ہوئی تھی، دنیا کی محبت حاوی ہوئی ہے، دنیا محبوب بنی ہوئی ہے میرے. اللہ کہتے ہیں نکال اس دنیا کو، دے اپنے ہاتھ سے اس کو، اور تم دو گے تو نیکی کے کمال کو پہنچو گے، وفاداری کا بہترین مقام حاصل کرو گے میری نظر، میری خاطر نکالو. تو آپ ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہم دیں. اچھا دیں کس کو؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اپنی بہترین محبوب چیزیں نکال رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بانٹے، اپنے بہن بھائیوں کے اندر بانٹے، اپنی نندیں، اپنے سسرال والے دیورانیاں جٹھانیاں ان کے اندر بانٹے، اپنی دادی پھوپھی جن رشتوں کے ساتھ عموماً ہمارے کلاس چل رہے ہوتے ہیں ان رشتوں کے اندر بانٹے وہ اچھی چیزیں. آپ دیکھیں گے محبتیں کیسے جاگیں گی، محبتیں کیسے پیدا ہوں گی. یہ پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی غریب ہے، کوئی مناسب سلسلے سے چل رہا ہے، اس کا بھی دل کرتا ہوگا کوئی اچھی چیز میں پہنوں، چلے آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. اپنے جہاں کوئی بندہ کام کرتا ہے ارد گرد لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کوئی اچھی چیز وہاں پہ ان کو دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ارد گرد اور دور دور آپ نظر دکھا سکتے ہیں اس کے اندر. تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی سیم بہترین چیزیں دوسرے کو بھی دو، بیسٹ چیزیں نکالو. لیکن یقین کیجئے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کو دیکھا کہ جو وہ خود پہنتے ہیں نا، جو وہ خود استعمال کرتے ہیں، وہی چیز، اسی سٹینڈرڈ کی چیز وہ دوسرے کو دیتے ہیں. بہت کم لوگوں کو اللہ نے یہ دل دیا ہوتا ہے اور ان کو بھی نوازا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز جب ہمارا دل کرتا ہے تو دوسرے کا بھی دل کرتا ہوگا نا، دیجیے اس کو. اچھا اس سے بھی آگے چلیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم اسے چھوٹے لیول پہ جاتے ہیں. جو کھانے پینے کی چیزیں بھی سوری استعمال کی چیزیں ہوگی نا، کپڑے، جویلری، بیگ، جوتے، بیڈ شیٹ، یہ کرٹنز، کوئی اور چیز ہے کراکری کی، کوئی چیز اللہ نے آپ کو دیا، نکالیں. گھروں کے اندر کھانے پینے میں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کہیں پارٹی پکنک وغیرہ چل رہی ہوتی ہے تو عموماً ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ بیسٹ چیز ہم اٹھائیں، بیسٹ چیز ہم لے لیں. میں لے لوں، میری فیملی لے لے، باقیوں کو ملے یا نہ ملے، میں اپنی پلیٹ فل کر لوں مکمل طور پر. تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو رویے ہیں نا، اللہ ہمارے یہ رویے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے سیکریفائی کریں، دوسرے لے لیں کوئی بات نہیں، ہم پھر لے لیں گے، ہم دوسرے نمبر پہ لے لیں گے. ہاں ایک علیحدہ بات دوسری ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بندے کے پاس ٹائم کی بہت کمی ہوتی ہے.
یعنی میرے جیسا بندہ ہے کہ بعض دفعہ مجھے نہ چاہتے ہوئے کچھ جگہوں پہ ایسے جگہوں پہ آگے ہونا پڑتا ہے کہ میں جلدی سے کچھ اٹھاؤں اور میں یہاں سے جاؤں. ٹائم کی شدید کمی ہوتی ہے، لیکن عموماً تو نہیں ہوتی نا. اب آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ کیا کرتی ہیں، ہمارے رویوں کو دیکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ رویہ کیا ہے اس بندے کا، کیا کر سکتا ہے، یہ کتنا ایثار کر سکتا ہے، کتنی قربانی دے سکتا ہے، اور کس کی خاطر؟ صرف اللہ کی خاطر. میں نے آپ کو کہا نا کہ اچھی چیزیں پہلا نمبر، پہلی باری دوسروں کو دینا، شیئر کرنا. یہ جو ہمارے گھروں کے اندر سٹور بھرے ہوئے ہوتے ہیں چیزوں سے، ہماری الماریاں پرانی چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. کیوں بھری ہوئی ہوتی ہیں بتائیں ذرا مجھے. ہم نکالتے نہیں نا، ہم کہتے ہیں ہائے شاید یہ کبھی ضرورت نہ پڑ جائے، اچھا یہ ضرورت نہ پڑ جائے کبھی یہ فلاں. وہ جب ایک سال ضرورت نہیں پڑی تو اس نے آگے کیا ضرورت پڑا، اور اگر ضرورت پڑا بھی تو کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی. تو کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں کہ دل کو سمجھا کے نا کہ یہ آج جو ہم نکالیں گے نا، اس کے بدلے اللہ نے ہمیں بے پناہ عطا فرمایا. جتنی اچھی چیز نکالیں گے اتنا زیادہ اچھا اجر ملنا آگے تیار. جتنی کنڈم تھرڈ کلاس ردی نکالیں گے نا، آپ سوچ لیں کہ پھر اجر کس حساب سے ہوگا. اپنے لیے تو ہم خود نقصان کر رہے ہیں. اللہ آپ دیکھیں فیشن بدل گیا، چیزیں پرانی ہو گئی، اب کیا کام آنی ہے وہ چیزیں. بندے کا خود دل بھی بھر جاتا. بندہ جو ہے نا بس ہمت کر کے نکالے، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائے کہ یہ دے بیٹے، اب اپنے پرانے کپڑے نکالو، یہ جوتیاں نکالو، یہ بیگ دے دو، یہ فلاں چیز نکال دو، اچھا یہ ہم فلاں کو دے دیتے ہیں، اچھا کون اور ضرورت مند ہو سکتا ہے، کس کو ضرورت ہو سکتی ہے، آؤ یہ نکالتے ہیں. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ بیٹھ کے گھروں کے اندر سے چیزیں نکالی جائیں. بچوں کو بھی سینس آئے کہ دینا ہے، ہمیں نکالنا ہے، اور یہ ہمیں آخرت میں ملنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ واپس جا کر چیزیں. پھر آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فیورٹ چیز صرف ضروری نہیں کہ مال، پیسہ، کپڑے ہی ہوں. ممکن ہے کہ آپ کی جو بہت اچھی چیز آپ کی زندگی کے اندر جو اللہ نے آپ کے لیے آسانی کی، وہ آپ کو عقل سمجھ عطا فرما دی. اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دے دیا، اللہ نے آپ کو نالج دے دیا، اللہ نے آپ کو کوئی اسٹیٹس عطا کر دیا، آپ کے نصیب میں آ گئی نا وہ چیز. اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو بہترین چیز ہے نا، اس سے جتنا کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو وہ فائدہ پہنچاؤ. علم ہے، کوئی اچھی بات ہے، آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں کریں، بانٹیں اس علم کو، اس ٹیلنٹ کو. اس اسٹیٹس کے ساتھ اگر کوئی زندگی میں لوگوں کی آسانیاں کر سکتے ہیں تو ضرور آسانیاں کریں. اور کس کی خاطر کرو؟ اللہ کی خاطر. یاد رکھیے کہ اسلام کہتا ہے شیئرنگ، اور شیئرنگ کیا ہے؟ کیئرنگ ہے. بندہ یہ جب مزاج پیدا کرے گا اپنے اندر تو یقیناً آپ دیکھیں کہ اتنے وسیع پیمانے پر خیر پھیلے گی نا کہ اس خیر سے پھر سارے فائدہ اٹھائیں گے. جب سارے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا فائدہ پھر یقیناً ہماری ذات کو بھی، لوگوں کی زندگیوں میں سکون، اطمینان آئے گا نا. تو بہرحال جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا، ہم کوشش کیا کریں کہ جو جس کو ہم دے سکتے ہیں، جس کو اپنی اس نعمت سے فائدہ اٹھوا سکتے ہیں، ہم ضرور خسیس نہ بنے، بخیل نہ بنے. میں آپ کو بتا چکی کہ محبت بڑھتی ہے اس سے، معاشرے کے اندر نفرت، گھٹن جو ہے وہ دور ہوتی ہے. اور عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے برابر کے ہوتے ہیں، ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں مقام اور مرتبے میں، ان کو تو ہم اچھی چیزیں دیتے ہیں لیکن اپنے سے کم تر والوں کو بھی دیتے ہیں. تو دیکھیں آپ کہ کیا دیا جا سکتا ہے، کتنا دیا جا سکتا ہے. انسان ضرور کوشش کرتا ہے وہ دینے دلانے کی. صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو ان کا کیا رد عمل تھا اس آیت کے نتیجے میں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مالدار صحابی تھے. مسجد نبی کے بالکل سامنے ان کا ایک بہت ہی بڑا خوبصورت درخت تھا، باغ تھا سوری، اور وہاں پہ میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا، یعنی اس باغ میں میٹھا پانی بھی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو وہ باغ بہت پسند تھا اور آپ اکثر وہاں تشریف فرمایا کرتے تھے. یہ آیت اتری تو ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ مجھے تو اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب یہ باغ ہے. آپ گواہ بنیے میں سے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں اس مال کو. آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے صدقے کے بدلے بھلائی عطا فرمائے اور وہی بل جو اس کے عوض ملے, بس اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں چاہتا کہ اللہ اس اجر کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے, آپ چاہیں تو اسے اپنے پاس رکھیں, چاہے تو جسے مرضی دے, میں نے آپ کو دے دیا اللہ کی خاطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, اتنی بڑی انہوں نے نیکی کی. سوچے نا کہ آج کل ایسا ہے کہ جیسے کوئی کروڑوں روپیہ نکال دے اللہ کی, بہت بڑی ان کی نیکی تھی, بہت بڑا صدقہ. آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت نفع بخش مال ہے, میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ. وہ بڑے حیران بھی ہوئے کہ میرا ہی مال میرے ہی گھر واپس آ رہا ہے. آپ نے کہا نہیں, اپنے چچا زاد بھائیوں اور آگے تک ان کے لوگوں تک بانٹو, اور انہوں نے بھی بانٹا. اجر ملنے والی بات ہے نا. تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہیں, یہی پریکٹیکل ہے قرآن کو پڑھ کے. اگر قرآن پڑھ کے, آیات پڑھ کے صرف میری نالج میں اضافہ ہو رہا ہے نا, میری ریممبرنگ بہتر ہو رہی ہے, یا پھر اس سے ایک درجہ آگے کہ میں انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ جا رہی ہوں, تو سمجھے میں کچھ بھی نہیں پا رہی. اگر اس کی اپلیکیشن نہیں ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے, تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں. تو جو بھی آیت پڑھنی ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ مرغوب چیز خیبر کی زمین کا حصہ ہے, میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اسے وقف کر دو, اصل روک دو, یعنی اسے وقف کر دیا اللہ کی خاطر, اور جو اس کا پھل آئے گا وہ جب ہر سال آتا رہے گا اس کو اللہ کے راستے میں دیتے رہنا, یعنی ایک مستقل ذریعہ بن جائے گا اللہ کے راستے میں آمدنی کا. کام آئے گا نا آپ کو. اس کا جہاد ہو رہا تھا, فوجوں کے لیے ضروریات ہوتی تھی, گھوڑوں کا اونٹوں کا خرچہ ہوا کرتا تھا, ہتھیار وغیرہ کے بہت سارے کام ہو رہے تھے. جب غریب مسکین تھے تو کیا کہا گیا کہ یہ کام آپ ایسے کر دو, اور انہوں نے سیم ویسے ہی کیا. زید بن حارثہ نے یہ آیت سنی تو کہتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ عزیز اپنا یہ گھوڑا ہے, اسے لے کر آپ کی خدمت میں آئے. تو آپ نے کہا کہ یہ ان کے جو بیٹے تھے نا اسامہ بن زید, آپ نے وہ گھوڑا ان سے پکڑا اور ان کے بیٹے کو دے دیا. تو بڑے پریشان ہو گئے, اس بات کو انہوں نے محسوس کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم سے یہ صدقہ قبول کر لیا. یعنی بیٹے ہیں, اب گھوڑا ہے, ایک طرح سے جنگی گھوڑا ہے, بہترین گھوڑا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ بیٹے نے بھی تو مستقبل کا ایک شاہ سوار بننا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ وہ فائدہ اٹھائے, آپ نے دیا ہے, اللہ نے اس کو قبول کر لیا. تو میں آپ کو جب سورہ بقرہ میں جب یہ آیات انفاق میں نے آپ کو پڑھائی تھی, تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو وہاں پہ 3 طرح کے خرچ جو ہے وہ بتائے تھے. ان میں سے ایک فیملی پہ خرچ بھی تھا نا, تو فیملی کے اوپر بھی انسان خرچ کرتا ہے, باہر بھی خرچ کرتا ہے, دین کے لیے بھی خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے, اللہ ہم توفیق عطا فرمائے. کوشش کیجئے کہ اس آیت پہ گھر جا کے عمل ضرور کریں, ہے نا, کچھ نہ کچھ نکالیں ضرور اللہ کی خاطر اپنی بیسٹ چیز. آیت نمبر 93, کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, کھانے کی ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح حلال تھی, سوائے ان کے جنہیں اسرائیل نے, یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام, تو رات کے نازل کیے جانے سے پہلے خود اپنے لیے ممنوع ٹھہرا لی تھی. کہہ دو ود ان بریکٹ کہ یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ کی شریعت میں حرام کی گئی تھی, بریکٹ کلوز. تو لاؤ تورات اور اس کو پڑھو ود ان بریکٹ کہ اس میں کہاں یہ لکھا ہے, بریکٹ کلوز, اگر تم سچے ہو. اصل میں یہ آیت جو نازل ہوئی نا, اس سے پہلے کی آیات کے ساتھ ہم اگر اس کو جوڑیں تو مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہ بھی اعتراض تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورات کی تصدیق کرتے ہیں, تورات میں تو بہت ساری چیزیں حرام ہیں, تو یہ ان حرام چیزوں کو حلال کیوں بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ حلال ہی تھی,
اللہ نے نہیں حرام ٹھہرائی، بعد میں حرام ٹھہرائی گئی. اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کھول رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہود کہتے ہیں، یہود کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم کی پیروی کرنے والے تو ہم یہود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو چیزیں حلال جائز ٹھہرا رکھی ہیں ان میں سے تو بہت سی چیزیں ملت ابراہیمی میں ناجائز تھی، حرام تھی. مثلا وہ کہتے کہ مسلمان جو ہے نا وہ اونٹ کھاتے ہیں، اونٹ کا گوشت، خرگوش، اس طرح کی چیزیں خرگوش جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری شریعت میں یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دے رکھی ہیں، مسلمانوں نے ان کو حلال بنا دیا. تو اللہ نے کہا کہ یہ حرام تھی. یہ تو حضرت یعقوب نے کہا جاتا ہے کہ خود ان چیزوں کو اپنے لیے ممنوع ٹھہرایا. کیوں ٹھہرایا؟ اب کچھ لوگ اس کی ریزن یہ دیتے ہیں کہ کچھ شاید بیماری تھی، بیماری کی وجہ سے وہ گوشت استعمال نہیں کرتے تھے، یا ان کی ذاتی ناپسندیدگی تھی. اب ذاتی ناپسندیدگی والی بات تو میرا خیال ہے کہ انبیاء کے لیے اتنی فیوریبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود روک دیتے ہیں اپنے نبیوں کو. یقیناً کوئی بیماری کی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑا ہوگا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں یہ غلط فہمی پیدا ہوگی. اور یہود نے انہیں اللہ کی حرام کردہ چیزیں قرار دے کر ایک پوری لسٹ بنا لی، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کھاتے، ہم یہ استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلو طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، جیسے آج مسلمانوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے حلال. کوئی فرق نہیں ہے. کیا اعتراض اٹھا رہے ہو ان کے اوپر؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل، اس سوائے اس کے کہ اسرائیل نے تورات کے من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے خود اپنے لیے ممنوع ٹھہرا لی. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اللہ فرماتے ہیں قل فأتوا بالتوراۃ، انہیں کہیے کہ جاؤ لاؤ تورات، فاتلوہا، اور اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی تورات میں دیکھ لو، تم اس کا مطالعہ اگر غور و فکر کے ساتھ کرو گے تو تمہیں یہ حقیقت بالکل کلیئر ہو کر سمجھ آ جائے گی کہ تم جن چیزوں کو حرام سمجھتے ہو وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہرگز حرام نہیں تھی، بلکہ یہ چیزیں تو نزول کے بعد حرام ٹھہرائی گئی. ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں ٹھہرائی، بعد میں ٹھہرائی گئی ہیں. اور کھانے پینے کی چیزوں کی حرمتیں ایسی نہیں ہیں کہ آج اللہ نے ان کو حرام ٹھہرا دیا، کل اللہ نے ان کو حلال بنا دیا، پھر اگلے دن اللہ نے ان کو حرام بنا دیا، پھر حلال. جو حرام ہے وہ ڈے 1 سے حرام ہے، جو حلال ہے وہ ڈے 1 سے حلال ہے، اور قیامت تک وہ حلال ہی رہے گی، کیونکہ اللہ نے دی ہے نا شریعت کو، تو سب کچھ جاننے والا ہے. تو جو کچھ بھی اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے نا تو وہ نبیوں کے ماننے والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کر دیا نا، انہوں نے حضرت یعقوب نے کسی وجہ سے اس کو چھوڑا ہوگا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیوی کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً روک دیا کہ نہیں، ایسے نہیں آپ کر سکتے. تو اس وقت انہوں نے اپنی صحت کسی بھی وجہ سے چھوڑی ہوگی کوئی چیز، بعد والوں نے اس کو ایک یعنی کہ اپنے لیے فتویٰ بنا کر رکھ لیا کہ یہ تو ہمارے نبی نے بنا، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، یہ حرام تک لے گئے اس کو، اب ہمارے لیے بالکل ممنوع ہے، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. یاد رکھیے کہ 3 قسم کی طیبات کو انہوں نے حرام ٹھہرایا ہوا تھا. ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے، دوسرا ان کے جو فقہا تھے نا انہوں نے فتوے بہت سارے ڈالے ہوئے، اور ان کے جو علماء فقہا تھے ان کے جو فتوے تھے نا وہ سارے انہوں نے تورات میں لکھ دیے. تیسرا، ان کی کٹ حجتیاں بہت زیادہ تھیں، ان کی سرکشیاں بہت زیادہ تھیں، سوال پہ سوال کرتے تھے جس کی وجہ سے طیب چیزیں حرام ہو گئی ان کے لیے. بال کی کھال اتارا کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو گائے کے ذبح والے واقعے کو ذہن میں لے آئیے. اتنے کوشچن، یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، فلاں کیسے ہے. اچھا ایک آدھ کوشچن کر لیا، بھائی بات ختم کرو، آپ عمل کرنے کے لیے طرف چلو آگے. یہ ہر وقت 24 گھنٹے جو ذہن کوشچن کی طرف گھوم رہا ہوتا ہے نا، ہمیں اس کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. بھئی جتنی چیزیں سمجھ آئی ہیں کیا ہم عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر؟
کیا کر رہے ہیں ہم, کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد کوئی ضروری بات ہے تو کرے, ادروائز پریکٹیکل میں آئے کہ ہمیں کرنا ہے, ہمیں عمل کرنا ہے. کلیئر ہوگی بات. آیت نمبر 94 فَمَنِ ابْتَغَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھے وہ یقیناً ظالم ہے. کیا کہا کہ ان لوگوں سے کیا کہیے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ اللہ پر جھوٹا بہتان ہے. کیا بہتان ہے؟ کہ جن چیزوں کو یہود نے حرام ٹھہرایا وہ ملت ابراہیمی میں بھی حرام, انہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے, یہ جھوٹ ہے جو اللہ کے اوپر وہ باندھ رہے ہیں, اللہ کے اوپر کھڑ رہے ہیں. یعنی اللہ یا اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے. اور فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. آیت 95 قل صدق اللہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا. بریکٹ اس لیے اپنے تعصبات کو چھوڑ کر بریکٹ کلوز, اس لیے تمہیں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی چاہیے جو اسلام کے راستے میں بریکٹ کلوز بالکل یکسو تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا. ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ تو محض اللہ پر جھوٹا بہتان ہے. البتہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے یہ سچ ہے. کیا سچ ہے؟ قل صدق اللہ, اللہ کا کہا, اللہ کا فرمان سچ ہے. اللہ نے ایسی کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا, اس لیے تمہیں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی چاہیے. اپنی بدعات, اپنے شرک, اپنے حلال و حرام کے غلط فتووں کی وجہ سے تم ملت ابراہیمی کو داغدار مت کرو, اس میں گھسیڑنے کی کوشش نہ کرو, بلکہ اپنے غلط رویوں کو چھوڑ کر فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ والی روش پڑھاؤ. یہ کام کرو جو کرنے والا کام ہے تمہارا, جس کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں, اس کی پیروی کرو. اور یاد رکھو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا. کون نہ تھا مشرکین میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام. وہ بالکل یکسو تھا. ابراہیم حنیفہ یکسو تھے, یعنی توحید کے راستے پر, توحید کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف جانے کا سوچ اور گمان تک نہیں تھا ان کی زندگی کے. صراط مستقیم کی پگڈنڈی پہ تھے. وما کانا من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے, یہ مشرک نہیں تھے وہ. لہذا آؤ اور یہ راستہ اختیار کرو, آؤ توحید کے راستے پر چلو, آؤ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے, شرک سے نکل آؤ, آؤ بدعات کو چھوڑ دو. نہ کہ یہ کہ خود ساختہ جو تم نے پابندیاں عائد کر کے اپنے لیے خود مشکلیں بنا دی اور پھر خود کو بہت زیادہ نیک متقی پرہیزگار سمجھ رہے ہو اور خود کو ابراہیم علیہ السلام کا وارث سمجھ رہے ہو. یاد رکھو کہ ابراہیم نے ایسا کچھ نہیں کہا. سچ کیا ہے؟ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئے. 96 اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا ان بریکٹ عبادت کے لیے وہ یقیناً ہے جو مکہ میں واقع ہے, یہ تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز ہے. یاد رکھیے کہ جہاں وہ حلال و حرام کا فتویٰ دیتے تھے نا, مسلمان یہ کیوں کھاتے ہیں, مسلمان وہ کیوں کرتے ہیں, وہاں انہیں قبلے کے بارے میں بھی اعتراض تھا. اللہ نے جب ان کے اعتراضات اٹھائے, ان کی ایک غلط جو پالیسیاں اختیار کر رکھی تھی انہوں نے اسلام کے خلاف, وہ جب اللہ نے ہائی لائٹ کی, ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ جو خانہ کعبہ کے بارے میں ان کی غلط بیانیاں ہے نا, اس کی حقیقت بھی کھول سن لو. اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ, پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ لَلَّذِي بِبَكَّةَ, بکہ مکہ کا پرانا نام. ابراہیم نے اس وادی کا نام یہ رکھا جب وہ بابل سے یہاں تشریف لائے. مطلب کیا ہے اس لفظ کا؟ بکہ کا مطلب شہر, آبادی.
لیکن یہودیوں نے تو رات میں نا بائبل میں لکھا گیا تھا، جب یہ لکھا گیا تھا نا اصل اوریجنل، تو یہ بکا ہی لکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا تعلق جو ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کا تعلق خانہ کعبہ سے مکہ سے کاٹنا تھا نا، تو انہوں نے اس لفظ کو بگاڑا، اس لفظ کو بگاڑ کر اس کا نام رکھ دیا بقا۔ بقا کا مطلب ہے رونا، رونے کی وادی۔ استغفر اللہ، آہو بقا اردو میں پڑھتے ہیں نا، اتنا بڑے آہو بقا کر رہے تھے، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، تو انہوں نے بقا کو جس لفظ میں وہ آسانی کے ساتھ اس کو کنورٹ کرے، دیکھنا بھی تو تھا نا کہ بقا لوگوں کو لکھا نظر آئے اور اس کے میننگ چینج ہو جائیں، تو بقا کر کے یہاں پر انہوں نے بتا دیا۔ تو قرآن نے یہاں اس شہر کو اپنے اصلی نام سے پکارا، للذی ببکہ، بکہ وہ گھر جو بکہ میں بنایا گیا۔ اللہ یہاں پہ کہہ سکتے تھے مکہ، مکہ ہی تھا نا، کثرت استعمال سے مکہ پڑ گیا تھا یہ لفظ بعد میں، لیکن اللہ نے وہی نام جس وقت یہ گھر بنایا گیا تھا وہاں اس وقت اس شہر کا نام کیا تھا، اللہ نے اسی نام سے اس شہر کو پکارا، ببکہ، ببکہ تو مبارک، پہلا گھر، قبلہ اول بھی یہی بیت اللہ، جس کی عبادت کا، جس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم بنی اسماعیل کو دیا گیا۔ یاد رکھیے اس سے پہلے دوسری شریعتوں میں عبادت کے لیے کسی خاص رخ کی پابندی نہیں تھی، پہلی شریعتوں کے لیے کسی خاص قبلے کی پابندی نہیں تھی، یہ پابندی اب بنی اسماعیل کے لیے رکھی گئی۔ اسی بیت اللہ کو بائبل میں بیت ایل بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس اس کے سینکڑوں سال بعد تعمیر کیا گیا۔ کس کے سینکڑوں سال بعد بیت المقدس تعمیر کیا گیا؟ بکہ کے اس گھر خانہ کعبہ کے سینکڑوں سال بعد بیت المقدس تعمیر کیا گیا۔ کس نے تعمیر کیا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو، آگے جا کر ہم ہسٹری بھی پڑھ لیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تکمیل ہوئی تھی۔ ابتدا داؤد علیہ السلام نے کی، تکمیل کس کے ہاتھوں ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اصل میں یہود نے آخری بعثت کے نشانات گم کرنے کے لیے قرات کو توڑ موڑ کر تحریف کی، یعنی قرت جو تھی نا وہ چینج کر دی، بکہ کو بقا بنا دیا، مروا کو صفا مروا ہے اس کو موریا بنا دیا، انہوں نے لفظوں کو چینج کیا نا، انہوں نے جان بوجھ کے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو بکہ میں وہ گھر تھا، مبارکن، ببرکت، برکتوں والا، اور وہدن، ہدایت دینے والا، ہدایت کا سرچشمہ، اس کے لیے للعالمین، تمام جہان کے لیے، صرف ایک آدھ کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے وہ گھر برکت اور ہدایت کا مرکز بنا۔ اللہ اس در کو کھولے، اللہ آسان کر دے کہ یہ برکتیں اور رحمتیں آج مسلمانوں کے حصے سے ختم ہوئی پڑی ہیں اس کووڈ کی وجہ سے، اللہ آسان کرے، یہ برکتیں اور ہدایتیں سمیٹنے والے لوگ بنے۔ بہرحال اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے حج اور عمرہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور واقعی ان کی زندگیاں بدل کے آتی ہیں، ایسی برکت اور ایسی رحمت رکھی ہے اللہ نے۔ آیت 97 بھی ہی آیات بینہ مقام ابراہیم، چونکہ ان کو اعتراض تھا نا، اب اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی حقیقت کو سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ اس میں واضح کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مسکن ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ معمون ہے، اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ کے لیے اس کا حج لازم ہے۔ ودن بریکٹ یہ اس کی نشانیاں ہیں، بریکٹ کلوز۔ اب جس نے انکار کیا تو ودن بریکٹ اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، بریکٹ کلوز، اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ فیہ آیات بینات، اس بات کی واضح نشانیاں کہ یہی گھر حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے۔ اگرچہ ان نشانیوں کو یہود نے مٹانے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن پھر بھی تورات میں ایسے
ثبوت گواہیاں موجود ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ یہود نے سازش کی تھی. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے تو مٹا دیا نا، نام و نشان مٹا دیا مکہ کا، مروہ کا، لیکن اب بھی ان کی تورات میں کچھ نہ کچھ چیزیں کلو ملتے ہیں. نشانیوں کا مجموعی طور پر ذکر کرنے کے بعد 3 چیزوں کی طرف اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا. فیہ آیاتم بینات. آیاتم بینات کون کون سی ہیں؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مسکن. دوسرا ومن داخلہ کانا آمنا، جو داخل ہوا اس میں وہ مامون ہو گیا. حرم میں داخل ہوا تو مامون ہو گیا، یعنی حفاظت میں آ گیا، سیف اینڈ ساؤنڈ. ایون جانوروں کو بھی امن حاصل ہو گیا، چونٹیوں کو بھی امن حاصل ہو گیا، پرندوں کو بھی امن حاصل ہو گیا. اور تیسری وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج لازم ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جن کی طرف اشارہ کر دیا. آج بھی یہ وہاں پہ آپ جائیں تو ان تینوں چیزوں کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. جب سے یہ گھر بنا ہے اس کی خصوصیت رہی ہے کہ یہاں امن ہوتا ہے. ارد گرد کے علاقے میں جنگ کی یعنی آگ جل رہی ہوتی ہے، تلواریں گرج رہی ہوتی ہیں، لاشیں گر رہی ہوتی ہیں ارد گرد سارے ایریا. اور یہ جو گھر کا یہ پورا پیچ ہے، پٹی ہے، یہ حرم، یہ مکمل طور پر امن میں ہوتا ہے. یہاں پہ بال بھی آپ سمجھیں کہ ادھر ادھر نہیں آپ کر سکتے، اجازت ہی نہیں ہے. اور لوگوں نے الحمدللہ شروع سے اس چیز کا احترام رکھا. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا یہ احترام جو ہے. اور پھر دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جو ایک یہاں پہ داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. پہلی بار پہلے تو مقام ابراہیم ہے نا، مقام ابراہیم جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ سجدہ وغیرہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو. بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن پتھر تو بڑے پیچھے کرتے رہتے ہیں نا وہ، اب وہاں پہ تو نہیں ہے ایگزیکٹ جگہ کے اوپر. تو بہرحال اس کو اپنے لیے عبادت کی جگہ بنا لو. ایک جگہ اور ہے قرآن میں. پھر حج کریں وہاں پہ جو لوگ جو بھی جانے کی استطاعت رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2500 سال پہلے خانہ کعبہ کا حج جاری تھا، عمرہ جاری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی میں ایک دفعہ وہاں پر حاضری حج کی صورت میں دینا لازمی ہے. اور قریش کے اندر جو بدعات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ نکال دی. پھر فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اب جس نے انکار کیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. جو انکار کرے گا تو یہ نہیں مانے گا. انکار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، اسے بیماری یا ظالم حکومت یا کوئی ایسی بچوں والی ماں ہوتی ہے نا، تو اب بچے کدھر وہ چھوڑے گی، مشکل ہے اس کے لیے بہت زیادہ. تو اب حکومت رکاوٹ نہیں ہے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. تو مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی جو لاپرواہی ہے نا، ان کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایمان ضائع کر لیا. تو اب اگر کوئی مسلمان بھی یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اور یہود و نصارہ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو عمل کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ومن کفر، جو انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. بیسل سے 2500 سال پہلے. آخری آیت دیکھ لیتے ہیں 98. قل یا اہل الکتاب، ان سے پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگلی بھی لگی پڑے گی. قل یا اہل الکتاب لما تصدون، ان سے پوچھئے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روک رہے ہو، تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو حالانکہ تمہیں گواہ بنایا گیا. اس پر غور کرو اور یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا بات کی گئی کہ یہاں اہل کتاب ہے نا ان کو ملامت کی گئی ہے کہ اللہ نے جو نشانیاں
ملت ابراہیمی کے حوالے سے دین، بیت اللہ، آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا ان نشانیوں کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اپنے صحیفوں میں موجود ہے، تم جان بوجھ کر ان کا انکار کر رہے ہو، جان بوجھ کر شبہات کو ہوا دے رہے ہو۔ یاد رکھو کہ جو شرارتیں سازشیں تم کر رہے ہو نا اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تو گویا یہ ایسے ہے کہ جیسے تم اللہ کی موجودگی میں کر رہے ہو۔ اللہ شہید علی ما تعملون، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ۔ جنہوں نے اللہ کی توفیق سے یہ راہ پا لی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پہ لے جائے گا۔ اب تم یہ چاہتے ہو کہ جو راہ پانے والے ہیں وہ اپنی راہ کھو دیں، تو یاد رکھو اللہ نے تو تمہیں یہ ذمہ داری دی تھی کہ تم لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آؤ، تم نے تو خود انکار کر دیا، تم تو خود بھٹک گئے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کے بے خبر نہیں ہے۔ تو یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اہل ایمان کو منا اللہ کے راستے سے؟ راستے میں کھڑے ہو گئے تھے نا راہزن بن کر، ڈاکہ کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے بن کر، تبغونہا عوجا، تم عیب ڈھونڈتے ہو اللہ کے راستے، عیب ڈھونڈ رہے ہو اللہ کے راستے، اور وانتم شہداء، حالانکہ تمہیں سب پتہ ہے، تم تو گواہ تھے ساری توحید کی دعوت کے سارے پیغام پر۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ سورہ کی جو پہلی فصل تھی نا یہ آیت 99 پہ ختم ہو گئی ہے۔ اب آگے یہاں سے دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ پہلی میں ہم نے زیادہ تر ڈسکشن پڑھی ہے اہل کتاب سے، ان پہ تمام حجت ہوا ہے۔ اب یہاں اگلی جو آیت ہے نا یہاں سے رخ مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی چالوں سے خبردار رہو، یہ حق کے راستے میں دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ تمہیں ہٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم چلیں گے تو تزکیہ کا مضمون آ جائے گا جس میں انہیں کہا گیا کہ اس امتحان میں اگر کامیابی چاہیے تو تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے، حضور کی پیروی، قرآن کی پیروی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اور ہر موقع پر آزمائش کے ہر موقع پر ثابت قدمی دکھانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔